أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی کچھ نصیحتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی جو پہلی آیتیں بھی گزری، ان آیتوں میں بھی اللہ نے لقمان حکیم کی کچھ نصیحتوں کو ذکر کیا تھا۔ لقمان حکیم نے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو توحید سے متعلق دی، کہا کہ بیٹا، ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ثابت قدم رہنا اور شرک کے قریب نہ جانا۔ دوسری نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ فرمائی تھی کہ بیٹا، زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو یوں محسوس کرنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے اور اللہ حاضر ہے۔ جب یہ تصور اور یقین انسان کی زندگی میں ہوگا تو پھر یہی تصور و یقین انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے ایک اور نصیحت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ نصیحت ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز کی پابندی کر، نماز کا اہتمام کر، اس لیے کہ نماز یہ افضل اور انتہائی اعلیٰ عبادت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، ہر پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت رہی ہے۔ اور اس عبادت کی اہمیت یہ ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو سب سے پہلا حساب نماز سے متعلق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، لوگوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلی پوچھ نماز سے متعلق ہوگی۔ فإن صلحت صلح سائر عملی، کسی بندہ مومن کی نماز ٹھیک اور درست نکلی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے باقی تمام اعمال کو بھی صحیح فرما دیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر کسی کی نماز کھوٹی نکل گئی یا اس بندے نے نماز کا اہتمام ہی نہیں کیا، باقی سارے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ نماز اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے مضبوط اور بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا میں اس سے بہتر کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اذا حزبہ امر فدعا الی الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔
آندھی چلتی تو نماز کی طرف متوجہ ہیں، سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، آقا فوراً نماز میں مسجد کے اندر۔ زندگی میں کوئی مشکل پیش آ گئی، نبی علیہ السلام فوراً نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل پیش آتی یا کوئی معاملہ اٹک جاتا تو نبی علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہا کہ وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے پیارے آقا سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے رہیے، نماز کی تاکید کیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مع اللہ کیسا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے نماز کے وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت کس طرح ہوتی تھی، اس کو اگر ہم معلوم کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیارے آقا کبھی گھر میں ہوتے ہم لوگوں کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام ہم سے گھر میں جب ہوتے تھے تو بڑی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، خوشی کی باتیں ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ بے حد محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا ہمارے ساتھ محبت کے اور تعلق کی گفتگو کر رہے ہوتے، اچانک بلال مسجد نبوی سے اذان شروع کرتے، اذان کی آواز سنتے ہی نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں ہم لوگوں سے متعلق اجنبیت آ جاتی، یعنی نبی علیہ السلام کی کیفیت ایسی ہوتی تھی اذان سن کر گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے، بالکل وہ کیفیت۔ اب اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے، اس کے لیے نبی علیہ السلام کی کیفیت ہی تبدیل ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی اس اجنبیت کو دیکھ کر ہم سامنے آتے تو نبی علیہ السلام پوچھتے تھے کہ تم کون ہو؟ جس بیوی کو سب سے زیادہ چاہتے تھے نبی علیہ السلام، اس بیوی کا بیان ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد اگر وہ سامنے آتی تو نبی علیہ السلام پوچھتے تھے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتی کہ میں عائشہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کا سوال ہوتا کہ من عائشہ، کون عائشہ؟ تو پھر وہ کہتی آپ کے یار غار ابو بکر کی بیٹی۔ تو پھر نبی علیہ السلام کا سوال ہوتا کہ کون ابو بکر؟ یہ نبی علیہ السلام کی کیفیت تھی، اور نماز تعلق مع اللہ کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی، کہا کہ لوگوں، زندگی میں کوئی نیا کام کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو استخارہ کی نماز پڑھ لو۔ پھر کوئی ضرورت درپیش ہے،
ضرورت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، دین سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، دنیا سے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی ستا رہا ہے، پیسے لے کر آپ کو نہیں دے رہا، کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، نبی نے فرمایا صلاۃ الحاجہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے گناہ ہو گیا، نبی نے فرمایا صلاۃ التوبہ پڑھو۔ مسجد کو آ گئے، نبی نے کہا تحیۃ المسجد پڑھو۔ زندگی کے ہر موقع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی۔ خوشی میسر آ گئی، نبی نے فرمایا صلاۃ الشکر پڑھو۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ تمام کی تمام نمازیں بتا کر اپنی امت کو جو تعلیم دی وہ یہ کہ لوگوں کہ زندگی کا کوئی موڑ، کوئی بھی حال ہو، خدا سے اپنا لنک اور تعلق مضبوط سے مضبوط بناؤ۔ تو اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اسی کی نصیحت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کی پابندی کرو۔ جب کوئی ایمان والا نماز کی پابندی اور اہتمام کرتا ہے تو نماز کی وجہ سے وہ اچھا بنتا ہے۔ کسی سماج، سوسائٹی اور معاشرے میں چند لوگ اگر اچھے ہوں تو یہ کافی نہیں ہے۔ اچھائی سماج میں اس وقت پھیلتی ہے جب اس سوسائٹی کے بہت بڑی تعداد میں لوگ اچھے ہیں۔ تو اب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک دوسری نصیحت فرمائی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹا نماز پڑھ کر خود اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے، اچھائی پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگوں میں اچھائی کی تبلیغ کرو۔ صرف نماز مت پڑھو، نماز پڑھ کر اپنے آپ کے لیے کافی مت سمجھو، بلکہ نماز سے آگے بڑھ کر دوسروں کو نماز کی، بھلائی کی، اچھی چیزوں کی دعوت دو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا اسی طرح تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے سماج کے اندر سے برائی کو ختم کرنا۔ جب تک برائی ختم نہیں ہوگی سماج پر اچھائی کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اچھائی کے غلبے کے لیے کوشش، جستجو اور جد و جہد مسلسل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے برائی سے لوگوں کو بچانا، ان کو آگاہ کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سماج میں نیکیوں کو پھیلانا اور برائی سے بچانا یہ اصل ذمہ داری ہے حکومت وقت کی، جب کہ وہ اسلامی ہو۔ اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ تو ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پر مسلمانوں کے اندر اچھائی کو برقرار رکھنا اور مسلمانوں کو برائی سے روکنے کی جو ذمہ داری ہے وہ تمام مسلمانوں پر ہے، اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت بتائی ایک حدیث میں، فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی آدمی کوئی غلط کام، گناہ کا کام اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کو چاہیے کہ اگر اس کے اندر اللہ نے طاقت اور قوت دے رکھی ہے وہ اپنے ہاتھ اور طاقت سے اس برے کام کو روک سکتا ہے تو روکے۔ مثلا آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کی بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے، کوئی بدعت میں مبتلا ہے، کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے، آپ کا بیٹا ہے غلط کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ کا بیٹا ہے
پتے کھیلتا ہے، آپ کا بیٹا ہے فلم دیکھ رہا ہے، آپ کی بیٹی ہے بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ اس گھر کے ایک فرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت اور طاقت دے رکھی ہے، آپ بزور قوت اور طاقت ان برائیوں کو روکنا۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اگر کوئی آدمی رشتہ داروں میں، دوستوں میں برائی دیکھتا ہے، وہاں تو اپنی قوت اور طاقت نہیں چلا سکتا، اپنے گھر میں اپنے لوگوں پر اس کا کنٹرول رہتا ہے، وہاں پر وہ قوت چلا سکتا ہے، اپنا ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، لیکن دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں میں بے حیائی ہو رہی ہے تو پھر وہاں اس کو دوسرے طریقے پر برائی کو روکنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ وہ دوسرا طریقہ ہے کہ زبان سے روکے، کہے میرے خالو، میرے پھوپھا، یہ جو حرکت ہو رہی ہے غلط ہے، اس کام کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، خدا کے لیے آپ اس غلط کام کو روکیں۔ وہ زبان کے ذریعے سے اس برائی کو روکنے کی جو کوشش کر سکتا ہے کرے۔ اور پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسی جگہ برائی دیکھتا ہے جس کو کرنے والے بڑے پاورفل، دنیا کے اعتبار سے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر قوت کا بھی مظاہرہ نہیں کر سکتا، زبان سے بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ زبان سے بولے گا تو وہ لوگ کسی غلط الزام میں اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیں گے۔ تو ایسے وقت اگر ایسی جگہ آپ کی موجودگی ہو تو پھر اس برائی سے متعلق جد و جہد یہ کرنا ہے کہ اپنے دل میں اس کام کو برا سمجھ کر وہاں سے نکل جانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ لیکن ہم لوگ اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم اس طرح کرتے ہیں؟ نہ گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو روک سکتے ہیں، یعنی ہماری اپنی جو جورو ہے وہ مرد بنی ہوئی ہے، ہم جو مرد ہیں اس کی جورو بنے ہوئے، یہ ہمارے اپنے گھر کا حال ہے۔ ہمارے اپنے بچوں کی ہم نے تربیت صحیح اور اسلامی خطوط پر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اپنے بچے ہم پر بڑے حاوی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں خود تو نیک ہیں لیکن ان کا جو گھرانہ ہے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری، ہاں ضرور ہم زبان چلاتے ہیں، کہاں پر امر بالمعروف کا جذبہ دکھاتے ہیں غریبوں کے پاس، جہاں آدمی قوت و طاقت میں ہم سے بڑا کمزور ہوتا ہے وہاں پر دین کا جذبہ بہت دکھاتے ہیں۔ اب تیسرے درجے میں آئیے، جہاں پر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، آپ زبان کا اور طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، دل میں برا سمجھ کر اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، اس معاملے میں بہت پیچھے۔ اب کتنے مسلمان ہیں روزانہ ولیمے ہو رہے ہیں، ان ولیموں کے اندر کہیں پر ناچ ہے، کہیں گانا ہے، کہیں، اب اس ولیمے کے اندر یہی سب مسلی ہیں، پھر کہاں گیا تمہارا ایمان؟
نبی کی بات کہاں گئی؟ نبی نے کہا کہ جہاں تم یہ تماشا دیکھو، بول نہیں سکتے، زبان طاقت استعمال نہیں کر سکتے، دیکھتے ہی ہٹ کے آ جاؤ. اور آپ ہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ نہیں سمجھتے بھئی، یہ لوگاں کتنا بولے تو برابر کھانے کی طرف جاتے ہیں. اور جتنا کوفت اور غصہ ہے وہ دسترخوان پر نکال کر خوب دبا کر کھا کر باہر نکل. یہ ہے ایمان. اگر آپ لوگ نبی نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کو فالو کریں گے تو سماج میں کس کی ہمت ہوگی کہ پھر وہ دوسری مرتبہ گانا کرے؟ اس کو تو منہ پر مارنے کی طرح ہوگا. جب پورے کے پورے مسلمان داخل ہوں اس کی دعوت پر اور وہاں اس تماشے کو دیکھ کر فوراً نکل جائیں، وہ آپ کے پیر پکڑنے لگے گا، کہے گا کہ ابھی روکتا ہوں، سب ختم کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ مت جائیں. نہیں کرتے. لقمان حکیم نے یہی نصیحت اپنے بیٹے کو کی. کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کی پابندی کر، وامر بالمعروف، اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور بری باتوں سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور. اللہ لقمان حکیم کی قبر کو نور سے منور کرے. انہوں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، جب تو لوگوں کو اچھائی کی بات بتائے گا اور برائی سے روکے گا، لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، لوگ تجھے بہت تکلیف دیں گے، تجھے بہت ٹارچر کریں گے. اور یہ جو راہ ہے یہ کوئی آسان راہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے جس پر آپ چلتے جائیں. یہ جو راستہ ہے لوگوں کو نیکی بتانا، برائی سے روکنا، یہ کٹھنائیوں والا راستہ ہے، مصیبت اور تکلیف اور کانٹوں والا راستہ ہے. جب آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو پیر لہو لہان ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا مکے میں اٹھ کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکے والو بس کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. سارے کے سارے لوگ جو کل تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو کہتے تھے وہ سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے. اب اس دشمنی کی دن بدن حد اور انتہائیں بڑھنے لگی. پھر نبی پر کچرا بھی ڈالا جانے لگا، نبی کے لیے غیر غلط باتیں بھی بولی جانے لگی. آپ کے لیے مکے کے اندر مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ ہٹ چکا ہے اپنی جگہ سے، اور آپ کو روکنے کی دیگر جو کوششیں ہو سکتی تھیں سب کی گئی. تو اسی کو حضرت لقمان نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا نیکی کو پہنچانے اور برائی سے روکنے میں بہت سے لوگ تمہارے دشمن بنیں گے اور لوگ تمہیں ستائیں گے، اور لوگوں کا ستانا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. ابو لہب جس کے دو بیٹوں کے زوجیت میں نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، نبی کی 2 بیٹیاں اس کے بیٹے کی زوجیت میں تھی. جو ہی نبی نے کہا کھڑے ہو کر مکے والو کہو اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہوگے، سب سے پہلے ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا
اگر تم مجھے راضی اور خوش کرنا چاہتے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ انہوں نے طلاق دے دی، اور نبی علیہ السلام کو ستانا ایک طریقے سے نہیں ہوا، مختلف طریقوں سے ہوا، اور نبی علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تجھ پر پڑے بیٹا اس پر صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لقمان حکیم نے اور عمدہ بات کہی، نیکی کا پرچار کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، جوان مردوں کا کام ہے۔ یہ کم ہمت لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ سماج سے لڑنا، لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھانا، برائی سے لوگوں کو بچانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام، اس سے ٹف کوئی کام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ مشن دے کر بھیجا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لوگوں کے دماغ کو چینج کرنا، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لوگوں کے دل کو پلٹنا، بدلنا، اور یہ کام انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں کرتے ہیں۔ انبیاء کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے جو نائبین ہیں، علماء اور اہل ایمان، جس میں نبی سے جس قدر مناسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام اسی اعتبار سے لیتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں لقمان حکیم کی کچھ اور نصیحتوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ آپ لوگ چونکہ قرآن سنتے ہیں، آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے، کم از کم اس قرآن کی لاج رکھو، قرآن کی نسبت کی لاج رکھو۔ اس نسبت کی لاج یہ ہے کہ آپ کم از کم اللہ سے عہد کرو، آج کے بعد شادی ہو، ولیمہ ہو، کہیں بھی کوئی گناہ کا کام ہو، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، ان کے کھانے میں شریک نہیں رہیں گے۔ دعوت دی ہے، جائیے، اور پھر وہاں پر گناہ کا کام آپ دیکھیں، گانے بجانے ہیں، ناچ ہے، مختلف قسم کی چیزیں، ان چیزوں پر نظر پڑے تو آپ نکل جائیں۔ بھئی سماج کے اندر تو کچھ تو لوگ چاہیے جو نیکی کے معاملے میں آگے بڑھے، باقی سماج کو راہ دکھائیں۔ سب شرما شرمی میں رہیں گے تو کب سماج کے اندر جو ہے اچھائی آئے گی، برائی کب ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی، اور دن بدن بڑھے گی۔ اس لیے آپ لوگوں کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی توفیق آپ کو بھی دے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم